بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں بیوی سے ہم بستری کرنے کی سزا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لیں۔ ایک صحابی سے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری ہو گئی۔ ناظرین، یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے بعد انسان کو کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات تو ہم سبھی کو معلوم ہے کہ روزے کی حالت میں انسان کو ان تمام چیزوں سے روکا گیا ہے۔ ان میں میاں بیوی کا آپس میں جنسی تعلق بھی قائم کرنا جائز نہیں ہے۔ روزے کے بعد ان تعلقات کو بحال کر دیا جاتا ہے، لیکن ان اوقات کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے روکا ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، یعنی 60 روزے رکھنا لازم ہوتا ہے۔ اور اگر کسی انسان میں طاقت نہ ہو، یعنی کہ وہ بوڑھا ہو یا بیمار ہو، تو ایسے شخص کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے گا۔ بنیادی مسائل زندگی کو جاننا بطور مسلمان ہمارا پہلا فریضہ ہے۔ کم از کم ہمیں پاکی اور ناپاکی کے مسائل سے لازماً آگاہ ہونا چاہیے۔ یہی وہ فرق ہے جس سے انسان اور جانور میں امتیاز ہوتا ہے۔ بہرحال اگر میاں بیوی فرض روزے کی حالت میں رضامندی سے جماع کر لیں تو ان پر قضا اور کفارہ دونوں لازم آئیں گے۔ اگر خاوند زبردستی دخول کر دے تو خاوند پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے اور بیوی پر صرف قضا ہوگی۔ اسی طرح اگر بیوی جماع کے لیے مجبور کرے تو قضا اور کفارہ بیوی پر ہوگا، جبکہ خاوند پر صرف قضا ہوگی۔ رمضان المبارک میں صرف راتوں میں عورت سے ہم بستری کی اجازت دی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تمہارے حال پر رحم کیا اور تمہیں معاف فرما دیا۔ بس اب روزوں کی راتوں میں بے شک ان سے مباشرت کیا کرو اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے چاہا کرو۔ دی گئی آیت کریمہ میں بڑے واضح انداز سے ماہ رمضان میں صرف رات کے اوقات میں ہی جماع کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر کوئی حالت روزہ میں جماع کرتا ہے تو اس کے کفارہ اور قضا واجب ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفارہ کا جو طریقہ منقول ہے وہ درج ذیل ہے۔ عباد بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو فرماتے سنا کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا کہ وہ جل گیا۔ آپ نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ عرض کی کہ میں رمضان میں دن کے وقت اپنی بیوی سے صحبت کر بیٹھا ہوں، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا پیش کیا گیا جس کو عرق کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ وہ جل جانے والا کہاں ہے؟ عرض گزار ہوا کہ میں ہوں۔ فرمایا کہ اسے خیرات کر دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک شخص مجلس میں آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرے ساتھ پیش آیا؟ اس نے عرض کیا کہ میں رمضان المبارک میں بحالت روزہ اپنی بیوی سے جماع کر بیٹھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرا کوئی غلام ہے جسے تو اس کے کفارے میں آزاد کر دے؟ وہ عرض کرنے لگا، نہیں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے عرض کی، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ پھر وہ بیٹھا رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ٹوکرا کھجور کا آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سائل کہاں گیا؟ وہ کہنے لگا، حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تھیلا لے جا اور خیرات کر دے۔ وہ کہنے لگا، خیرات تو اس پر کروں جو مجھ سے زیادہ محتاج ہو۔ خدا کی قسم، مدینے کی اس پوری بستی میں مجھ سے بڑھ کر۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے،
یہاں تک کہ دندان مبارک اندر تک نظر آنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے جا اور اپنے گھر والوں کو کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ قضا کا طریقہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد ایک روزہ رکھا جائے، جبکہ کفارہ طریقہ یہ ہے کہ جس شخص پر کفارہ واجب ہے اگر قدرت رکھتا ہے تو ایک غلام آزاد کر دے۔ آج کل چونکہ غلام کا خاتمہ ہو چکا ہے لہٰذا کفارہ کی صورت غیر مؤثر ہے، یا 60 دن کے مسلسل روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلائے۔ ناظرین، یہ واقعہ ہمارے لیے کافی زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ جب اس چیز کی استطاعت نہ ہو تو جتنی چیز ہو اتنے میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں کو وقت پر پورا کریں، اور جب وہ وقت آئے کہ ہمارے پاس اتنی استطاعت ہو تو اس کو ادا کر دیا جائے۔ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہر وقت کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ رمضان میں دین کے وقت جماع کرنا بہت ہی سنگین جرم ہے جس سے روزہ ڈیئر ناظرین، پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ ہے۔ اس حوالے سے جس خاتون کے ساتھ خامد نے رمضان میں دن کے وقت جماع کیا اس کے لیے 2 حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ پہلی حالت کہ عورت بھول جائے یا جبرن جماع کیا جائے، یا پھر اسے رمضان میں دن کے وقت جماع کے حرام ہونے کا علم نہ ہو تو اس بنا پر اسے معذور سمجھا جائے گا، اور ایسی حالت میں اس کا روزہ ہوگا، اسے قضا یا کفارہ نہیں کرنا پڑے گا۔ ناظرین، قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو ہمارا موازنہ مت کرنا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے روزے کی حالت میں بھول کر کھایا وہ اپنا روزہ مکمل کرے، اسے اللہ تعالیٰ نے ہی کھلایا ہے۔ اسی طرح علماء کرام نے یہ بھی کہا ہے کہ جماع اور دیگر تمام روزہ افطاری کے باعث بننے والی اشیاء کھانے پینے پر قیاس کی جائیں گی۔ اسی طرح ایک اور احادیث مبارکہ جو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے غلطی، بھول، جھوٹ اور جبرن کروائے گئے کام معاف کر دی ہیں۔ اسی طرح ہم آپ کو بتائیں گے ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ سے ایسے خامن کے بارے میں پوچھا گیا کہ جس نے اپنی بیوی کے ساتھ زبردستی جماع کیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر عورت کے ساتھ زبردستی کی گئی تو عورت پر کچھ نہیں ہوگا اور اس کا روزہ بھی صحیح ہوگا۔ یعنی یہ چیز آپ کو واضح کر دی گئی کہ رمضان کے مہینے میں اگر ایسے تعلقات قائم کیے جاتے ہیں، غلطی کی جاتی ہے، تو آپ کو یہ چیزیں اپنے دماغ میں رکھنی ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جب انسان یہ غلطی کرتا ہے تو 5 چیزیں اس پر لازم ہو جاتی ہیں، یعنی اس کا گناہ ملے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا اور روزہ مکمل کرنا ہوگا، اس کے بدلے میں 1 دن کی قضا دینی ہوگی، اور پانچویں چیز ہے کہ کفارہ ادا کرنا ہوگا، یعنی اس کے کفارے کا اہتمام لازمی ہے۔ ناظرین، یہاں سخت قسم کا کفارہ ہوگا اور وہ غلام آزاد کرانا۔ اگر غلام نہ ملے تو 2 ماہ کے مسلسل روزے، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا۔ جماع ہونے کے بعد انزال ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، اگر جماع کے بغیر ہی انزال ہو جائے تو ایسی صورت میں کفارہ نہیں پڑتا، لیکن اس میں بھی گناہ ملے گا۔ روزہ مکمل کرنا ضروری ہوگا اور بعد میں اس کی قضا دینی ہوگی۔ ناظرین، جیسا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جماع سے قبل ہی اس سے انزال ہو تو اگر اس نے اپنا حالہ تناسل اپنی بیوی کی اندام نہانی میں داخل کر دیا ہو، چاہے انزال ہو جانے کے بعد ہی کیوں نہ داخل کیا ہو، تو اس صورت میں بھی کفارہ ادا کرنا ہوگا کیونکہ جماع ہو چکا ہے۔ ناظرین، روزے کی حالت میں آنکھوں کا پردہ بھی ضروری ہے، اور اگر آنکھوں سے پردہ ختم ہو جائے تو انسان گنہگار ہوتا ہے، اور گنہگار ہونے کی وجہ سے اس پر بہت سخت قسم کا عذاب بھی اتارا جاتا ہے۔ تو ناظرین، جہنم سے بچنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ صدقہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے رہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا رہتا ہے۔ توبہ کے علاوہ جو چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ صدقہ ہے،
اور یہ اللہ کے غضب کو کم کرتا ہے، اور اگر انسان صدقہ دیتا ہے تو اسے بہت ثواب ملتا ہے، اور اگر اس کے پاس اس کی استطاعت نہیں ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک کھجور ہے تو اس کے 2 ٹکڑے کرے، ایک اپنے منہ میں رکھے اور دوسرا کسی غریب کو کھلا دے، اس سے بھی اس کا صدقہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ